بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین اکرام، والد بزرگوار و مہمانان خصوصی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس کے حبیب ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. تھا یوسف پہ شیدا فقط مصر لیکن تھا یوسف پہ شیدا فقط مصر لیکن محمد پہ قربا عرب اور عجم ہے. محترم سامعین اکرام، اگر آپ تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے راضی رہے. حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا ارمان تھا کہ اللہ آپ سے راضی رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی دل کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جب تشریف لائے تو آپ سب کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی رہے. دنیا میں جتنے اولیاء اکرام بزرگان دین تشریف لائے ہیں، ان سب کی خواہش ہے کہ اللہ ان سے راضی رہے، بلکہ ہر انسان، ہر چرند و پرند، شجر و حجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں. گویا کہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتی ہیں. بلکہ جب اپنے حبیب کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے حبیب، ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں. ابھی جس آیت کریمہ کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے، اگر کوئی یہ سن کر یہ سمجھنے لگے کہ جیسے اولیاء اکرام، انبیاء اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتے ہیں، تو ایسا سمجھنا غلط ہوگا. غلط ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہر حاجت سے پاک ہے. ہر انسان دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ تبارک و تعالی سے اپنی ضرورت طلب کرتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی ہر حاجت سے پاک ہے. راضی کرنے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جیسے ترجمے میں نے پڑھا ہے اے حبیب ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں.
جس کی ابھی تفسیر میں کہا جاتا ہے یہ آیت کی راضی کرنے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. پہلی قسم محتاج اپنے رب کو اپنے خالق کو محتاج بن کر راضی کرنا، یہ پہلی قسم ہوتی ہے. دوسری قسم اس میں اپنا پسندیدہ چہیتا محبوب کسی کو بنا کر راضی کرنا، یہ دوسری قسم ہوتی ہے. مگر دوسری قسم میں کوئی محتاج نہیں ہوتا، اس میں اپنا پسندیدہ چہیتا محبوب ہوتا ہے، اس کی بنیاد محبت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتے ہیں. ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خدا کی رضا چاہتا ہے جو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں جو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ قرآن میں پڑھے ترجمے کے ساتھ معلوم ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر معراج ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش آدم پر معراج ملی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کے لڑکے کو زندہ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے چشمے جاری فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری فرمائے. ابھی آپ اور پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دوری سے چونٹی کی آواز سن لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، شکم مبارک سے ہی لوح پر قلم چلنے کی آواز سنی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی رعایا زمین کی ہر جاندار چیز تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایا آسمان و زمین عرش و فرش کی ہر جاندار چیز تھی. اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر آیت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بیان ہے. کوئی ایک آیت نہیں ملیں گی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ کرے. اگر پوری کائنات مل کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے لگے تو بھی آپ کی تعریف مکمل نہیں ہوگی. آخر میں جتنے بھی لوگوں نے تعریف کیا ہے اگر کوئی کائنات مل کر تعریف کرنے لگے تو بھی انہیں آخر میں کہنا پڑے گا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ایک خطہ مختصر. یہ جو لوح اور قلم کا میں نے ابھی تذکرہ کیا تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنا ہے. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. اور جب آپ نے ارادہ کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کی تخلیق کا اور پورے چیزوں کا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے 4 حصے فرمائے. پہلے حصے سے لوح، دوسرے حصے سے قلم. یہ لوح اور قلم کیا ہے؟ قلم پینسل جس کو ہم کہتے ہیں، لوح تختی جس میں ہماری پوری فیوچر پاسٹ سب لکھا ہوا ہے، اگلا پچھلا سب لکھا ہوا ہے. دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے کے 4 حصے فرمائے تھے. پہلے حصے سے لوح، دوسرے حصے سے قلم، تیسرے حصے سے عرش کو پیدا فرمایا. چوتھے حصے کو لے کر پھر 4 حصے فرمائے اسی کے. پہلے حصے سے حاملان عرش، دوسرے حصے سے کرسی، تیسرے حصے سے فرشتوں کو پیدا فرمایا. چوتھے حصے کو لے کر تیسرے حصے کو لے کر
فرشتوں کو پیدا فرمایا، پھر آپ نے چوتھے حصے کو لے کر پھر 4 حصے فرمائے. پہلے حصے سے آسمان، دوسرے حصے سے زمین، تیسرے حصے سے جنت و دوزخ کو پیدا فرمایا. پھر چوتھے حصے لے کر پھر 4 حصے فرمائے. پہلے حصے سے مومنوں کی آنکھوں کا نور، دوسرے حصے سے مومنوں کی دل کی بصیرت کا نور، تیسرے حصے سے مومنوں کی زبان کا نور جو کلمہ طیبہ کی شکل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت قبلہ نے اپنے بیان میں فرمایا تھا ہمیں اپنے نفس کے مخاطب میں ٹھہرنا ہے. تو ہمارے حضرت قبلہ ہے ڈاکٹر سید شاہ مرتضی علی صوفی مدد علی ہمیں اب تعلیم لیتے ہیں ان کے پاس. تو آپ نے ہمیں ایک بار ایک شعر پڑھایا تھا، نہنگو اشدہا و شیر نر کو مارا تو کیا مارا، نہنگو اشدہا و شیر نر کو مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. اور حضرت اللہ نے فرمایا ہمیں جو ہمارے مخالف ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں، ہمیں ان کے خلاف ٹھہرنا ہے اور ہمیں ہار نہیں ماننی ہے. اسی پہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، اور اگر ہم کبھی وہاں کمزور پڑنے لگے تو یہ اللہ کی آزمائش ہے. تو یہی بات کو لے کر ایک شعر کہہ کے اپنی تقریر کو ختم کروں گا. گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.